فکشنل رائٹنگ وتھ پری اذلان عشق ایپیسوڈ نمبر 17۔ ضروری بات پر غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قسطیں ری ایڈٹ ہوئی ہوئی قسطیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پوری قسط زویا اور اذلان شاہ پر مبنی ایک اچھی لمبی لانگ قسط ہے، اور آخر میں شان اور مرجان کے تفصیلی سین بھی یہاں پر تھے، لیکن یہاں پر جو ری ایڈیٹڈ ورژن دے رہی ہوں یہ یہاں پر ری ایڈیٹڈ ورژن ہے، لیکن جو ای بک ہے اس میں دونوں قسطیں 17 اور 18 پوری موجود ہیں۔ تو یہ یوٹیوب کے لیے خصوصی ایڈٹ ورژن ہے جس میں کہانی کو مختصر اور مناسب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مکمل اوریجنل ورژن ای بک میں دستیاب ہوگا۔ فکشنل رائٹنگ۔ اذلان شاہ کی ناراضی کا سن کر زویا مزید پریشان ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اب اس کی پیشانی پر فکر کی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ حیرت سے اذلان شاہ کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر اس سے ایسی کون سی بات ہو گئی تھی جس پر وہ اس قدر خفا تھا۔ وہ بے دھڑک ہو کر پوچھ بیٹھی، کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور بے قراری بھی۔ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ زویا نے لاڈ پیار سے پوچھا تھا۔ اذلان شاہ نے مصنوعی خفگی اپنے چہرے پر سجائے اسے دیکھا۔ اس شخص کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہی وہ اذلان شاہ ہے جس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، جو چند لمحوں میں کسی انسان کو اپنی راہ سے ہٹا دینے کی شہرت رکھتا تھا۔ مگر زویا کے سامنے اس کے تیور یکسر بدل جاتے تھے۔ وہ نرم دل انسان بن جاتا تھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا، تم نے مجھے جھڑکا، مجھے یہ ناپسند ہے۔ اس کے انداز میں واضح خفگی تھی۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے؟ اذلان شاہ نے قدرے خفگی سے کہا، ہاں، تم نے اپنے شوہر کو خود سے دور کیا، اپنے شوہر کو جھڑکا تھا تم نے۔ اس کے انداز میں ایسی مصنوعی ناراضی تھی کہ زویا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اذلان شاہ کے قریب ہو گئی، پھر اس نے اس کے سینے سے جا لگی جیسے اس کی ناراضی کو اپنی قربت سے ختم کرنا چاہتی ہو۔ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں نے کب آپ کو خود سے دور کیا؟ کیا میں نے آپ کو جھڑکا؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ وہ اذلان شاہ کے سینے سے لگی ہوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ اس لمحے اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، صرف اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش تھی، اور وہ توجہ اسے بخوبی مل رہی تھی۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے قریب رکھتے ہوئے محسوس کیا کہ زویا کی معصوم سی شرارت اس کی ساری ناراضی اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی۔ اس شخص کے لیے دنیا کے سامنے سخت رہنا آسان تھا، مگر اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے وہ خود بھی کبھی کبھی اپنی عمر سے کہیں کم اور شوخ دکھائی دیتا تھا۔ محبت نے اس کے اندر کے اس پہلو کو زندہ کر دیا تھا جسے برسوں پہلے نفرت اور انتقام نے کہیں دفن کر دیا تھا۔ وہ زویا کی باتیں سنتے یکدم نارمل ہونے لگا۔ اس نے موبائل اٹھاتے ایک بہت پیارا سانگ لگا دیا جس کی دھن اور سنگیت انہیں ایک دوسرے کے سحر میں ڈبانے لگے۔ کمرے میں ایک مدھم سی دھن بج رہی تھی۔ اذلان شاہ نے وہ گیت چلایا تھا اور اس کے الفاظ جیسے اس وقت ان دونوں کی کیفیت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ زویا نے سر اٹھایا، اپنے قدم ہلکے سے سمیٹے اور اس دھن کو اپنے دل پر محسوس کرنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس گیت کے الفاظ اسی کے لیے کہے جا رہے ہوں، جیسے اذلان شاہ سے ملنے کے بعد واقعی اس کی دنیا بدل گئی ہو۔ اذلان شاہ اس کے لیے گا رہا ہو، عشق ہے، یہ عشق ہے۔ یہ خوبصورت اور رومانٹک سانگ ان کی آپس کی محبت کو بڑھا رہا تھا، یعنی کہ ان کے دلوں میں بڑھا رہا تھا۔ اذلان شاہ بھی اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں محبت کی شدت نمایاں تھی۔ وہ آہستہ سے زویا کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کے قریب ٹھہر گیا۔ وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا، زویا، تم بہت پیاری ہو، تم بہت حسین ہو۔ تمہارے آنے سے میری زندگی بدل گئی ہے، اس میں خوشیوں کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ کہاں میں اتنا سنجیدہ رہتا تھا، کسی کے ساتھ ہنستا تک نہ تھا، کیونکہ کبھی ہنسی آتی ہی نہیں تھی۔ جب سے ماما کے ساتھ وہ سب ہوا، اس کے جینے کا طریقہ، رنگ ڈھنگ سب بدل گیا تھا۔ زندگی میں بس ایک ہی مقصد تھا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا۔
اور میں نے یہ کیا بھی ہے، بس محمود تک پہنچنا باقی رہ گیا ہے، وہ بھی جلد ہو جائے گا۔ کبھی سوچا نہیں تھا مجھے اس راستے میں آگے جا کر تم مل جاؤ گی۔ میرے قدم تھکنے لگے تھے، تم نے آ کر مجھے سہارا دے دیا، حوصلہ دے دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت، عقیدت اور عزت ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر بہت کچھ چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ پاک میاں بیوی کا رشتہ، میں اس میں جنونی محبت چاہتا ہوں۔ زویا نے سانسیں مدھم مدھم لیتے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، ساتھ سانگ چل رہا تھا۔ میں آج اس رشتے کو نیا موڑ دینا چاہتا ہوں۔ آج میں کوئی انکار نہیں سننا چاہتا۔ آج بس تمہارا ایسا ہی ساتھ چاہتا ہوں جیسے تم نے مجھے اپنا شوہر قبول کر کے ساتھ دیا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ مجھے تمہارا مذاق میں بھی مجھے جھڑکنا پسند نہیں ہے، تم جانتی ہو نا؟ جی اذلان، زویا نے اس بات میں سر ہلاتے شرم سے نظریں جھکائیں۔ پھر دوبارہ ایسا نہیں کرو گی، اوکے؟ اذلان شاہ اس کے چہرے کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے محبت سے بولا۔ جی۔ زویا نے نظریں ملائیں، پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ تو پیارے ریڈرز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اذلان عشق میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ جتنے لوگ نئے پڑھ رہے ہیں انہیں بتاتی چلوں کہ 17 اور 18 ایپیسوڈ ڈیلیٹ ہو گئی تھی، تو اس کو میں ری ایڈٹ ورژن میں پھر سے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ سین جو ہے وہ اسکپ ہے ای بک کے لیے۔ ای بک انتہائی مناسب قیمت پر ہے، آپ لوگ بآسانی کانٹیکٹ کر کے خرید سکتے ہیں اور تمام اپڈیٹس واٹس ایپ چینل سے لے سکتے ہیں، یا پھر کمیونٹی پوسٹ، یوٹیوب کی کمیونٹی پوسٹ سے تمام اپڈیٹس آپ کو مل جایا کریں گی، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد زویا کے لیے یہ احساس نیا تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا، پھر موبائل اٹھا کر گیت بند کر دیا۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس دھن نے اس کی کیفیت کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ اذلان شاہ نے گیت بند ہوتے دیکھا، مگر اس کی محبت کی کیفیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ زویا کو اپنے قریب کیے اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کی تمام تر توجہ اسی ایک وجود پر مرکوز ہو گئی ہو۔ اس کی قربت میں ایک ایسی تڑپ تھی جو زویا کے لیے نئی بھی تھی اور حیران کن بھی۔ اذلان شاہ خود بھی اس کیفیت سے پوری طرح بے نیاز نہیں تھا۔ وہ جس قدر زویا کے قریب آ رہا تھا، اتنا ہی اس کے دل میں محبت کی تشنگی بڑھتی جاتی۔ اذلان شاہ نے اپنی بے باک محبت بھری شرارتوں سے زویا کے لیے یہ لمحے یادگار بنا دیے۔ ان یادگار لمحوں کو آپ PDF میں پڑھ سکیں گے۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ پیچھے ہٹ گیا، چند لمحوں تک اپنی سانسیں بحال کرتا رہا، پھر زویا کو دیکھا جو اس کی قربت کے باعث قدرے شرما رہی تھی۔ اذلان شاہ نے نہایت نرمی سے پوچھا، زویا، کیا تم آرام دہ محسوس کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال محض رسمی نہیں تھا، اس کے دل میں واقعی یہ خیال موجود تھا کہ کہیں اس کی شدت محبت زویا کے لیے باعث تکلیف نہ بن رہی ہو۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ زویا اس قربت کے لیے آمادہ ہے یا نہیں۔ وہ ایسا ہی مرد تھا جو زویا کو بہت پیار سے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اسے سمیٹ لینا چاہتا تھا، اس کی ساری تکلیفیں ختم کر دینا چاہتا تھا، اسے خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا، اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اس سے دور ہونا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ زویا نے جھجکتے ہوئے آنکھیں کھولیں، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی دوسری جانب آنے کا اشارہ کیا، جیسے خاموشی سے اسے یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اذلان شاہ نے ایک مرتبہ پھر اس کی رضامندی کو یقینی بنانے کے لیے پوچھا، آر یو اوکے؟ اس کے دل میں کئی خیال ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ کہیں زویا کو برا تو نہیں لگ رہا، کہیں اسے تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں وہ اپنی محبت کی شدت میں حد سے آگے تو نہیں بڑھ رہا۔ زویا نے دھیمی آواز میں کہا، جی اذلان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس مختصر سے جواب میں اس کی جھجک بھی تھی اور اپنے شوہر پر اعتماد بھی اور اظہار بھی۔ اذلان شاہ کو جواب سن کر اطمینان ہو گیا تھا۔ اذلان شاہ کو لگتا ہے جیسے میں کوئی موم کی گڑیا ہوں،
وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اذلان شاہ کے سر پر بالوں کو شرارت سے کھینچتے سوچ رہی تھی۔ زویا یزدانی نے اس کے سر کے بالوں کو تھامے رکھا۔ اس کے پہلو میں ایک بار پھر محبت کی شدت دستک کرنے لگی۔ زویا کے لیے یہ سب ایک نیا، اجنبی اور خوبصورت احساس تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے۔ وہ صرف گہری سانس لے رہی تھی اور خاموشی سے اس کو محسوس کر رہی تھی۔ زویا، میں اب تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اذلان شاہ نے محبت سے اقرار کر لیا۔ زویا اس اقرار پر جی جان سے فدا ہوئی۔ وہ تو خود اذلان شاہ سے محبت کر بیٹھی تھی اور یہ محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اسے خود سے بھی خوف ہوتا تھا کہ وہ کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ محبت نہیں دیکھتی کہ کب کس سے کرنی ہے۔ محبت رنگ، نسل، روپ، کاسٹ، سٹی، کنٹری، ہر چیز سے پرے ہوتی ہے۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ محبت فائدے اور نقصان کو دیکھ کر نہیں کی جاتی۔ زویا نے بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اذلان شاہ اس کے بھائی کے لیے ایک دشمن تھا، جسے وہ سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتا تھا، جسے سزا دلوانا چاہتا تھا۔ زویا کو کہاں یہ سب یاد تھا؟ وہ تو بس اذلان شاہ کی محبت کی زنجیروں میں ہر گزرتے روز کے ساتھ رفتہ رفتہ گرفتار ہو رہی تھی۔ وہ اس جیل کی قیدی بن رہی تھی جہاں انسان کو تاعمر سزا کاٹنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اگر تھوڑی بھی کوشش کر رہی تھی اس سب میں گرفتار نہ ہونے کی، تب بھی اذلان شاہ اسے گرفتار ہو جانے کے ہر موقع فراہم کر رہا تھا، جیسے وہ ابھی کر رہا تھا۔ زویا دنیا جہاں سے بیگانی بے نیاز ہو کر اذلان شاہ کی محبت کو دل سے قبول کر رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اذلان شاہ کو پکار لیتی تھی اور اذلان شاہ اسے سر اٹھاتے بس دیکھتا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کیا ہوا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے سر نفی میں ہلا دیتی تھی، جیسے اسے کچھ نہ کہنا ہو۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اسے اذلان شاہ سے محبت ہے، بے پناہ محبت۔ اذلان شاہ کا ہر چھوٹا سا چھوٹا عمل اس کا دل بے ربط کرتا ہے، لیکن وہ بول نہ پائی تھی۔ ذہن کے ایک گوشے میں بس ریان یزدانی کی دھندلی تصویر اجاگر ہوتی تھی، جو اس کے ہونٹوں پر قفل ڈال دیتی تھی۔ اذلان شاہ نے جب محسوس کیا کہ زویا کچھ بولنا چاہ رہی ہے لیکن بول نہیں پا رہی، تو اس نے اپنی والہانہ محبت میں ٹھہراؤ پیدا کیا۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم بات زویا کا اطمینان تھی۔ محبت اگرچہ اسے زویا سے شدید تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی ایکٹ زویا کے لیے ہچکچاہٹ یا خفت کا باعث بنے۔ تم جو کہنا چاہو کہہ سکتی ہو بنا جھجک، اذلان شاہ نے اسے دیکھتے پیار سے کہا۔ جی۔ زویا خاموش رہی تھی۔ یہاں پر سین اسکپ ہوا ہے۔ اور آپ کی رائٹر بھی پانی پی رہی ہیں، کیونکہ ان کے بھی جو ہے نا گلے میں کافی خراش، اور آج کل موسم ایسا ہے نا کراچی کا کہ سب کے ہی گلے اور بخار سے اور بند ہو رہے ہیں۔ میرے بھی گلا بہت خراب ہے۔ ہوپ سو آپ کو وائس اوور اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وائس اوور ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کرتی، لیکن یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کرنا ویڈیوز کے لیے، اسی لیے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں الگ سے اتنی محنت لگتی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے ہی کہنے پہ ایپیسوڈ نمبر 17 میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی ساری بات مانتی ہوں، لیکن آپ لوگ میری بات نہیں سنتے ہیں، نہ لائک آ رہے ہیں نہ کامنٹ آ رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو انعام کی آفر بھی دی ہوئی ہے کہ جو لوگ بات سنیں گے ان کے لیے کیا انعام ہے۔ اب آپ لوگوں پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کو چاہیے یا نہیں انعام۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، صرف دونوں ہی کی سانسوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ زویا آنکھیں بند کیے اپنے شوہر کی رغبت کو محسوس کر رہی تھی، اور اذلان شاہ کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر ٹھہر رہی تھیں، جیسے وہ کوئی چاند ہو جسے بس دیکھا جائے، جسے بس چاہا جائے، جسے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر پیار سے دیکھا جائے۔ اذلان شاہ اس کے ہر احساس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لمحے یادگار تھے اور ان دونوں کے درمیان محبت، اعتماد اور ایک نئے رشتے کی گہرائی کا عکاس تھے۔
ایک ایسا رشتہ جس میں زویا ابھی نئی نئی داخل ہوئی تھی اور جس کی محبت سے وہ آہستہ آہستہ واقف ہو رہی تھی۔ ایک رشتے میں اعتماد کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے یہ زویا جانتی تھی۔ اسے اذلان شاہ پر اعتماد تھا کیونکہ اس نے زویا کو ہمیشہ ایسے گڑیا کی طرح ٹریٹ کیا تھا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو، نازک موم کی گڑیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کبھی گھر سے پیار و محبت نہیں ملی تھی، اسے اپنے ماں باپ سمیت ریان یزدانی سے بہت مان اور پیار ملا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی گئی تھی۔ لیکن اذلان شاہ سے جو محبت اور سکون مل رہا تھا وہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایکسپیرئنس نہیں کیا تھا۔ کوئی اتنی والہانہ محبت کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی شادی کو جب چند دن گزرے ہوں۔ اسے تو لگا تھا اذلان شاہ کوئی کرمنل تھا جو اسے نہیں چھوڑے گا، جو اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا، لیکن اذلان شاہ نے پہلے ہی دن اسے عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا لیا تھا، اور پھر اس رشتے کے ہر مان، ہر تقدس اور ہر تقاضے کو پورا کرتا گیا تھا۔ اس نے جس دل جوئی سے اس رشتے کا احترام کیا تھا، اسے مانا تھا اور نبھایا تھا، وہ قابل رشک تھا۔ اگر زویا میکے میں چلبلی لاڈلی تھی تو اذلان شاہ نے اس کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ وہ اسے محبت کی ہر آشنائی سے روشناس کروا رہا تھا، وہ اس کے سکون کا باعث تھا، وہ اس کی پہلی محبت اور آخری محبت کے مرتبے پر فائز تھا۔ فکشنل رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جلدی سے۔ زویا کو اپنی شادی کی وہ یادگار ذہن میں اتری جب وہ دلہن بن کر اذلان شاہ کو ستانے کے لیے اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ اذلان شاہ نے جو اس کا لاکھوں کا جوڑا اور 2 لاکھ کا میک اپ کروایا تھا وہ اس نے نکاح ہوتے ہی منہ دھو دیا تھا۔ وہ اذلان شاہ کو کتنا کوس رہی تھی، وہ اسے ستانا چاہتی تھی اور اب اسے خود پر خفت ہو رہی تھی۔ وہ ان لمحوں کو سوچ کر اسے خفت ہو رہی تھی، کہاں میں انہیں پریشان کرنا چاہتی تھی، انہیں اپنے لیے خوار کرنا چاہتی تھی، اور کہاں اب میں خود پریشان ہو چکی ہوں، میں خود خوار ہو چکی ہوں، میرا دل میرے بس میں نہیں رہا ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک پرانی یاد بھی ابھر آئی، وہ دن جب اذلان شاہ نے پہلی مرتبہ اس کے وجود کا خیال رکھتے ہوئے اسے اپنی بے لوث محبت کا احساس دلایا تھا۔ اس وقت زویا کے لیے ہر چیز اجنبی تھی، مگر اذلان شاہ کے انداز میں ایسی احتیاط اور توجہ تھی جس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس نے محبت کا وہ روپ، وہ شاہکار، وہ جو اذلان شاہ میں دیکھا تھا، وہ والہانہ اور بے لوث ہونے کے ساتھ بے غرض تھا۔ اسے نہیں پتا تھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو ہوا تھا وہ ساری زندگی کے لیے اس کے ذہن سمیت دل دماغ میں نقش تھا۔ وہ کتنی بار ان لمحوں کو اپنے ذہن میں دہراتے انہیں جی چکی تھی، اور بعض یادیں انسان کے لیے ایسی ہی تو ہوتی ہیں جہاں بس ہمیں گزرے ہوئے لمحے یاد آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات جب ہم ان لمحوں کو جی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ لمحے اتنے ضروری ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گزر جاتے ہیں تو ہماری زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ یادیں جو اکثر و بیشتر ہمیں یاد آتی ہیں، ہم ان لمحوں میں جینا چاہتے ہیں لیکن جی نہیں پاتے کیونکہ کچھ باتیں اور لمحے بس گزر جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ واپس نہیں آتے، وہ واپس نہیں ملتے۔ انتظار کرتے کرتے ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں، لیکن انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ زویا بھی کچھ انہی خوبصورت لمحوں کی گرفت کی قیدی تھی جس سے رہائی اتنی آسان نہیں تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں محو سوچ تھی۔ جب اذلان شاہ نے اسے کھویا ہوا پایا تو چٹکی بجاتے اسے پکارا، زویا، گڑیا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کب سے ایسے چپ ہو گئی ہو؟ زویا کے جواب نہ پا کر اسے ایسے خاموش دیکھتے وہ سوال کر گیا تھا۔ زویا گڑبڑا سی گئی، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ نہیں، وہ ویسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ خفت زدہ ہونے لگا۔ اذلان شاہ جو چہرے ریڈ کرنے میں ماہر تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا ماہر نفسیات ہو، وہ لمحوں میں زویا شاہ کی کیفیت کو سمجھ چکا تھا، لیکن بولنا وہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا زویا کن سوچوں میں محو اب چپ ہو کر ایسے نظریں جھکا چکی ہے۔ اذلان شاہ دھیمے سے اپنے ہونٹوں کو اندر کو دباتے مسکرایا۔ زویا نے اذلان شاہ کے تاثرات کو دیکھا تو وہ پہلی مرتبہ سمجھ رہی تھی کہ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کی محبت، کسی کا خیال رکھنا،
کسی کی جھجک کو سمجھ لینا، کسی کے اقرار کو سمجھ لینا اور کسی کے احساسات کا احترام کرنا بھی محبت ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، جو اذلان شاہ نے ہر صورت میں نبھائی تھی۔ اذلان شاہ کے چہرے پر یکدم انجان ایکسپریشنز آ گئے تھے، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو، کیونکہ اس کے لیے لمحہ لمحہ یہ جاننا انتہائی ضروری تھا کہ زویا اس کے لیے کیسے احساسات رکھتی ہے، وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اور کہیں وہ اسے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائے گی۔ یہ باتیں ایسی تھیں جنہوں نے اذلان شاہ کے مسکراتے لبوں سے مسکراہٹ غائب کر دی تھی۔ گڑیا، لگتا ہے تمہیں پانی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اترا اور اس کے لیے پانی لے آیا۔ زویا سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ زویا کنفیوز ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی اذلان شاہ اس کی باتوں کو بن بولے ہی سمجھ جایا کرے، کیونکہ بولتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں شرم و جھجک ہوتی تھی۔ لیکن دوسری طرف اذلان شاہ کے اپنے ہی تحفظات تھے، جنہیں ختم کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اذلان شاہ کے ساتھ گزرا ہر نیا لمحہ زویا کے لیے ایک نئی کیفیت لے کر آتا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے سخت، بے رحم اور خوفناک تھا، اسی زویا کے سامنے محبت میں ایک مختلف انسان بن جاتا تھا۔ زویا نے اذلان شاہ کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے پانی پیا اور اسے دیکھنے لگی، جو اس کا کتنا زیادہ خیال رکھتا تھا۔ فکشنل رائٹنگ جناب چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے اور کامنٹ بھی نہیں کرتے اور لائک بھی نہیں کرتے، سوائے میری چند لویل ریڈرز کے کوئی بھی کامنٹ اور لائک نہیں کرتا، اور جو کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں انعام بھی جلد ملے گا ان کی لویلٹی کا، کہ وہ میرے اتنے پیارے پیارے ریڈر ہیں۔ زویا ابھی تک اپنی ہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اذلان شاہ نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ اس وقت وہ اس کے لیے ایک بالکل اجنبی دنیا تھی۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ محبت کے اظہار کے بھی اتنے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ تو سوچتی تھی کہ سب کے سامنے گلاب کے پھول دینا، ڈنر پر لے جانا، آؤٹنگ پر لے جانا، یہی سب محبت کے انداز ہوتے ہیں، لیکن اذلان شاہ تو سب سے مختلف تھا۔ اس نے اسے پانی پلایا تو یہ بھی اس کا ایک خوبصورت لمحہ بن گیا تھا۔ وہ یاد کرتے ہوئے خود ہی شرما گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر آنکھیں بند کر لیں، جیسے ماضی کا وہ منظر آج بھی اس کے سامنے زندہ ہو۔ اسے یاد تھا کہ اس وقت بھی اذلان شاہ نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کا خیال رکھا تھا، اور وہ شرم سے اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ زویا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچوں میں گم ہوتی گئی۔ اسے یاد آتا گیا کہ کس طرح اذلان شاہ کی بے لوث پاک دامنی نے اس کی تمام جھجک کو آہستہ آہستہ اپنے حصار میں لے لیا تھا، اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ مرتے دم تک بھول نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ شان اور مرجان کی طلاق والے انسیڈنٹ کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس انسیڈنٹ نے اس کے قدموں کو اس گھر میں منجمد کر دیے تھے۔ وہ بھلائے نہیں بھول سکتی تھی کہ اذلان شاہ نے سب کے سامنے اسے جھکنے نہ دیا تھا۔ وہ کتنا کٹھور انسان بنا ہوا تھا، لیکن جب زویا زمین پر بیٹھی تو اس انسان کی ساری سختی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا، اور جب وہ وہاں جا کر زمین پر بیٹھی، اس نے اذلان شاہ کے پاؤں کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس نے لمحوں میں اسے اس کا وقار، اس کی حیثیت باور کروائی تھی کہ اس کی جگہ زمین پر نہیں، اس کے ساتھ تھی۔ اس نے لمحے میں اسے زمین سے اٹھاتے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا تھا اور پھر تسلی سے اس کی بات کو سنا تھا۔ یہ لمحے جو زویا کے لیے نہ صرف نئے تھے بلکہ ایسے تھے جنہوں نے اس کے دل میں اذلان شاہ کے لیے عزت اور وقار کو بلند کر دیا تھا۔ پھر اس کا پانی لانا اور پلانا، کیسے اذلان شاہ نے اسے ان لمحوں میں اسے معاف کر دیا تھا، اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ زویا کے لیے ہر لمحہ ایسا تھا کہ جسے وہ اپنے ذہن میں نقش کر چکی تھی۔ عورت محبت کے بغیر گزارا کر سکتی ہے، لیکن عزت کے بغیر ہرگز نہیں۔ اسے اذلان شاہ سے عزت ملی تھی، جس کا پاس وہ رکھنا بھی چاہتی تھی، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا وہ اس عزت کا مان ہمیشہ برقرار رکھ سکتی تھی؟ فکشنل رائٹنگ ود پری۔
اذلان شاہ اس کی کیفیت سے بے خبر نہ تھا۔ وہ زویا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک مانوس سی شرم تھی، جیسے وہ گزرے لمحوں کو دوبارہ جی رہی ہو، جیسے وہ ان کی اسیر میں آنکھیں بند کیے محو سوچ ہو۔ اذلان شاہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ دونوں کے درمیان اب سکون اور خاموشی تھی۔ زویا کی پلکیں بدستور جھکی ہوئی تھیں اور اذلان شاہ کی توجہ پوری طرح اسی پر مرکوز تھی۔ اگر تم ایسے شرماؤ گی تو میں ساری زندگی تمہیں دیکھ سکتا ہوں، اذلان شاہ نے اپنے نچلے ہونٹ پر دانت گاڑتے مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا نے اسے دیکھا اور شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس سے تھوڑا دور رہ کر محبت سے اسے پکارا، جانے اذلان۔ زویا نے آنکھیں بند رکھیں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی سرخی پھیل گئی تھی، پھر نہایت دھیمی آواز میں بولی، سوری۔ اذلان شاہ قدرے ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔ اس نے زویا کو غور سے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کس لیے؟ اب اذلان شاہ کو زویا کے ایسے یکدم انداز بدلنے پر تشویش لاحق ہوئی۔ زویا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف کروٹ لیے لیٹ گئی، پھر بولی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ کیا جواب دے۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی، پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ اذلان شاہ نے اس کی جھجک محسوس کی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ زویا اس وقت الفاظ کے بجائے اپنے انداز سے بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ زویا نے آخر کار دھیمی آواز میں کہا، پتہ نہیں، بس سوری، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اذلان شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بہت نرمی سے بولا، زویا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تم میری بیوی ہو اور تمہارے ہر احساس کی میرے لیے اپنی اہمیت ہے۔ تم کسی بات کے لیے ایسے شرمندہ نہ ہو۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ خاموشی سے اس کے قریب ہو گئی، جیسے اس کے الفاظ نے اس کے دل میں چھپی آخری جھجک بھی دور کر دی ہو، جیسے اسے یہ مان دیا گیا ہو کہ وہ غلطی کر سکتی ہے۔ آئندہ ایسے مت سوچنا۔ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں جانے اذلان شاہ، مجھے بس تمہاری وفاداری سے مطلب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سوچو، مجھے سمجھو۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، نرمی سے اپنے ہاتھ سے اسے تھپتھپایا، جیسے کسی بچے کو تھپتھپاتے ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر سکون اتر آیا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے ہمیشہ سمجھنے کے لیے، مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے، مجھے اتنی عزت دینے کے لیے، میرا مان کبھی نہ توڑنے کے لیے۔ اچھا بس بس، اذلان شاہ گہرا مسکرایا اور اب اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا ناک دبایا۔ میری پیاری گڑیا، چاشنی بھرا لہجہ زویا کی آنکھوں کو ڈبڈبانے لگا۔ زویا، اب اگر ایسے کرو گی تو تمہیں اپنی محبت کے مزید ثبوت دینے پڑیں گے۔ وہ زو معنی بولا تو زویا نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ رات دونوں کے درمیان گزری ہوئی محبت کی ایک اور یاد بن گئی، ایسی یاد جسے زویا شاید برسوں بعد بھی بھلا نہ پائے گی، کیونکہ اس رات اسے صرف اپنے شوہر کی قربت ہی نہیں ملی تھی، بلکہ اسے یہ یقین بھی ملا تھا کہ اذلان شاہ کے دل میں اس کے لیے محض خواہش نہیں بلکہ ایک گہری وابستگی بھی موجود ہے۔ وہ اس کا طلبگار ہے کیونکہ وہ اسے عزت دیتا ہے، اسے اس مرتبے، اس تقدس کا پتہ ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور کمرے کے اندر اذلان شاہ اور زویا ایک دوسرے کے قریب خاموش پڑے رہے۔ زویا نے آخر کار اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹاتے اس کے سینے پر رکھ دیا، اس کے دل کی دھڑکنیں سنی اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اذلان شاہ نے اسے دیکھا، اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور نہایت محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آنکھیں موند لیں۔
ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिन तमाम तर मोहब्बत, इज़्ज़त, तक़द्दुस को बरकरार रखते अपने इख्तिताम को पहुँच गया, जहाँ दो दिलों में सकून ही सकून था। फ़िक्शनल राइटिंग प्यारे रीडर्स, ये किस्त री एडिट किस्त है जिसे मैंने फिर से यूट्यूब के लिए लिखा है, साथ ही एक्स्ट्रा मेहनत करके। किस्त नंबर 17 और 18 का स्पेशल री एडिट वर्जन ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ यूट्यूब रीडर्स के लिए मेहनत करके पीडीएफ तैयार किया है, ई बुक तैयार की है, यानी कि पीडीएफ तैयार किया है। किस्त नंबर 17 और 18 की कीमत ओरिजिनली 400 रुपये है, लेकिन अपने यूट्यूब रीडर्स के लिए स्पेशल ऑफ़र पर ये सिर्फ 200 रुपये में दस्तयाब है। जल्दी से किस्त नंबर 17 और 18 ले लीजिए, इससे पहले कि इसकी भी ऑफ़र ख़त्म हो जाए। ये किस्त ख़ास तौर पर ज़ोया और अज़लान शाह पर मबनी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत किस्त है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और नावल को पसंद करते हैं तो लाजमी जो है वो सपोर्ट दिखाया करें। और नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह 18 ही पोस्ट होगी, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी इस चीज़ पे कि एपिसोड नंबर 43 पोस्ट करूँ अज़लान इश्क की, तो इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 43 पोस्ट कर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड नंबर 18 ही पोस्ट करूं, तो इंशाल्लाह फिर एपिसोड नंबर 18 पोस्ट होगी। बाकी आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, भगा भगा के मत देखा करें। इतनी मेहनत लगती है लिखने में, घंटों लगते हैं, 8-8 10-10 घंटे लगते हैं एक एपिसोड लिखने में, री एडिट करने में। उसके बाद फिर अलग से अगले दिन मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, और फिर अपलोडिंग में, और टैग, टाइटल, थंबनेल हर चीज़ करने में एक वक्त लगता है। इतनी मुश्किल से आप तक वीडियो पहुंचाई जाती है। आप लोगों से बदले में सिर्फ 10 सेकंड का काम चाहिए होता है, वो यही है कि प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, और अच्छे कमेंट किया करें। अब ये ना हो कि बुरे बुरे से कमेंट नीचे कर दें और आप लोगों को मुझे जो है वो हटाना पड़े चैनल से, या डिलीट करने पड़े कमेंट्स। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलें। आपको नहीं पसंद आ रहा नॉवेल तो आप मत पढ़ें, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो ये फिर उन लोगों के लिए ही मेरी रिक्वेस्ट होती है जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग मांगते हैं, जो लोग मुसलसल मैसेजेस करते हैं। जब मैं एपिसोड नहीं देती तो मेरा पूछते हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ, कहाँ गायब हूँ। तो ये सब सिर्फ उन रीडर्स के लिए रिक्वेस्ट होती है कि जब मैं एक्टिव होती हूँ तो काइंडली आप लोग उसी तरह से एक्टिव हो जाया करें, और काइंडली जो है वो सपोर्ट दिखाया करें। अपनी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। तो चलें इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।